سبيل الدموع سبيل ابھی اللہ کی توفیق ہے کہ وہاں سجاد صاحب آئے رہے، لیکن پھر وہ یہاں سے منتقل ہو گئے۔ علی احمد صاحب آئے ہی صرف یہ اکیلا وہ انسان ہے کہ جس نے یہ طے کر لیا کہ ساری کشتیاں جلا کر یہیں جینا اور مرنا۔ تو بہرحال جب میں آیا ہوں تو کلیت الشریعہ کاغذ پر تھا۔ میں آپ سے سچائی کی بات بتا رہا ہوں کہ کلیت الشریعہ پوری طرح میں نے قائم کیا، اس کا دفتر میں نے بنایا، اس کا نظام میں نے بنایا، اس کا نصاب میں نے شائع کیا، اس کو نئے سرے سے ڈھالا، اور پھر اس کے مقالے کا نظام الحمدللہ میں نے بنایا۔ اور اس کے بعد ندوے میں صرف عربی زبان، عربی ادب کے چرچے اور تذکرے۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اب ضرورت ہے فقہ پر توجہ کی، علوم شریعہ پر توجہ کی، بہت ہو گیا ادب۔ تو اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے ندوے کا گیئر موڑا، اس کے درد کو پوری قوت سے موڑا، اور پھر کتنی قوت کے ساتھ علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ پر کام کیا، فضا بنائی، طلبہ کا ذہن بنایا۔ وہ وقت آ گیا تھا کہ کلیت اللغہ خالی ہو گیا تھا، ویران تھا، ذمہ دار پریشان ہو گئے کہ اب کے داخلہ اب کلیت اللغہ میں لے نہیں رہے، تو پھر ایک نظام بنایا گیا۔ تو وہ کلیت الشریعہ جس کو الحمدللہ میں نے قائم کیا، اور اس کا دفتر نہیں تھا، اس کے دفتر کو قائم کیا، اور چپراسی کے ساتھ خود میں لگا، اور لکڑی کی الماری اوپر رکھی تھی، ندوے کا جو گیٹ ہے اس کے اوپر والے حصے میں میلی کچیلی صاف کر کے اس کو اتار کے لگا، چپراسی کی طرح، مزدور کی طرح۔ اس کے بعد المعہد العالی للطلبہ قائم ہوا، تو حضرت مولانا نے اس کا تعارف اردو میں کرایا تھا، مجھ سے کہا کہ تم اس کو عربی میں کر دو۔ پھر میں نے پورا تعارف عربی میں مرتب کیا، میرا گھنٹہ اس میں لگایا گیا، اور مجھے شاہ ولی اللہ کا فکر سونپا گیا کہ تم اس فکر پر لیکچرز دو۔ وہ پہلا گروپ تھا جس میں ڈاکٹر اکرم ندوی تھے جنہوں نے مجھ سے پڑھا، ان کے ساتھیوں نے پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا کہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ اور جہاں تک المعہد العالی للقضاء والافتاء ہے، یہ 100% جمعیت شباب الاسلام کی ملکیت ہے، اس نے اس کو قائم کیا، یعنی ہماری جمعیت نے اس کو قائم کیا۔ اس کانفرنس کے بعد جو ہم لوگوں نے لکھنؤ میں کی، شریعت کانفرنس کے نام سے، جب شاہ بانو کا مسئلہ چل رہا تھا، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم نے اور مولانا مجاہد الاسلام صاحب نے ایک محضر نامہ مرتب کیا، جس میں یہ اعلان کیا کہ ہم لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مولانا علی میاں امیر الہند ہے۔ اور جس وقت میں نے اس کا اعلان 1984 میں کیا، اور اس کو باقاعدہ کانفرنس میں پیش کیا گیا، تو جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، طوفان کھڑا کر دیا، ان میں جمعیت العلماء کے ذمہ دار تھے، اور لکھنؤ کا عبدالعلیم فاروقی ناصری تھا جس نے طوفان کھڑا کیا مولانا کے خلاف۔ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، جو سچ بولے گا وہ اس کا اعتراف کرے گا، جو جھوٹ بولے گا وہ بے شرم و بے حیا حقائق کو چھپائے گا۔ مولانا علی میاں کو امیر الہند نہیں بننے دیا ان مجرموں نے، جس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی تھی، عالم عربی جس کو مان رہا تھا، ہندوستان جس کو مان رہا تھا۔ اس کی مخالفت کن لوگوں نے کی؟ انہوں نے کی جو آج ندوے پر مسلط ہے، اشبہ ہے بن کر۔ یہ وہ صورتحال تھی۔ دارالقضاء چکمنڈی میں نے قائم کیا، پہلے خواص میں اس کا دفتر تھا، پھر اندر کی مولوی گنج کی مسجد میں تھا، پھر ایک بلڈنگ ہم لوگوں نے سٹی اسٹیشن کے پاس کی، وہاں تھا، اور اس کے بعد حضرت مولانا شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے درخواست کی کہ آپ مولانا علی میاں سے کہہ دیجئے، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ ندوہ منتقل ہو جائے، تو میں نے کہا کہ آپ سفارش کر دیجئے تاکہ ہم اس کو ندوے میں منتقل کر دیں۔ تو مولانا منت اللہ رحمانی نے مولانا علی میاں صاحب سے بات کی، مولانا علی میاں تیار ہوئے، پھر یہ جگہ دی گئی، مولانا معین اللہ صاحب کے پاس میں گیا، انہوں نے یہ جگہ منتخب کی، پھر بلڈنگ بنی، ندوے کے پیسے سے بنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ادارہ جمعیت شباب الاسلام نے قائم کیا ہے، اس کی فضا جمعیت نے بنائی ہے۔ جمعیت تھی جو دورے کرتی تھی، جمعیت کے دورے کیرالہ سے کشمیر تک اور کلکتے سے بمبئی تک میں نے کیے ہیں۔ کوئی بھی قابل ذکر عالم ایسا نہیں ہے جس نے مجھ سے کہیں نہ کہیں اس کا تعارف نہ سنا ہو اور اتفاق نہ کیا۔ جب میں نے دستور العمل چھوٹا سا یومیہ اور ہفتے والی کیا کام ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو کرنا، حضرت شاہ ابرار صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت شاہ صاحب نے وہیں پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ یہ تو اتنا زبردست ہے کہ کوئی اس پر عمل کر لے تو سلوک کی راہ طے ہو جائے. یہ تعریف فرمائی. گجرات میں میرے دورے ہوئے اور لیکچر ہوئے, بڑے بڑے مدرسوں میں, ڈابیل میں ہوئے, ترکیسر میں ہوئے, اور جتنے بھی وہاں کے بڑے مدارس ہیں ان سب جگہوں پر الحمدللہ میرے خطابات ہوئے, اور یہ ہو رہے ہیں 30 سال سے ہو رہے ہیں. آج کے دور میں نہیں, آج کے دور میں تو لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, سلمان بگڑ گیا ہے, سلمان کا عقیدہ خراب ہے, اور کیا کیا کہا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا جھوٹ ہے, یہ ایسا جھوٹ ہے جیسا وہ جھوٹ ہے کہ نظر پر سلمان قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں ایک ڈھیلا نہیں چاہتا ہوں. کوئی چاہے کہ مجھ سے بیان لے لے کورٹ میں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے نظر سے, نہ مال چاہیے نہ منصب چاہیے. اللہ نے میرا دل خالی کر رکھا ہے. میرے جو مدرسے ہیں جب جو میں نے قائم کیے وہاں میرے لیے کرسی تک نہیں, کوئی دفتر تک. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کلیت الدعویٰ کاغذ پر مجھے دیا گیا, صرف کاغذ پر جو کلیت الدعویٰ کا مجھ کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے. بہت اچھی بات. میں نے کوئی جگہ تو دے دیجیے جہاں پر ہم بیٹھے اس کا دفتر قائم کریں. تو یہ جگہ, یہ پورا یہاں سے لے کر وہاں تک ہر کمرہ جالے سے بھرا تھا, سیاہ فام تھا, زمانے سے اس پر چونا نہیں ہوا تھا, پوری حالت ایسا لگتا تھا جیسے الو بولنا. تو میں نے کہا یہ جگہ دے دیجیے, تو ویران پڑی. تو یہ جگہ مجھے دی گئی, اور اس کے بعد جالے صاف کروائے, کھدائی کروائی, فرش لگوایا, سارے انتظامات کیے, اور الحمدللہ یہ سب جمعیت شباب نے کیے, ندوے سب نے پیسہ دی. یہ پورا حال جو آپ کو آج نظر آ رہا ہے, اس سے یہ فرش نظر آ رہا ہے, ان کمروں میں جو فرش نظر آ رہا ہے, سب ہم نے اپنی تنظیم کے پیسے سے بنایا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر, اس نے مجھے موقع دیا. اب کلیت الدعویٰ کا یہ جو مرکز آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے یہاں پر ایک سینٹر قائم کیا, الیکٹرانک میڈیا کا سینٹر, اور حضرت ناظم صاحب, حضرت محتمم صاحب کو بلایا کہ آپ افتتاح فرما دیں تاکہ ندوے کی جو باتیں ہیں, درس ہیں, تقریر ہیں, وہ دنیا تک پہنچے آج کے اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں. پٹکل میں بھی فکر و نظر کا جو شعبہ ہے, جو میڈیا میں نے قائم کروایا ہے, مولوی ہاشم میرے عزیز شاگرد ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے دوست. انہوں نے پہلی مرتبہ وہاں پر وہ سلسلہ شروع کیا. بنگلور میں سی ڈی بات انصار نے قائم کی. وہ میرا عزیز انسان ہے, اور جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق وہ باتیں اور خبروں کو نقل بھی کرتا ہے. تو یہ پورا دور جو ہے, یہ پورا دور نوجوان فاضلین کا, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 1982 سے پہلے کے ندویوں کو تلاش کیجیے تو آپ کو ملیں گے نہیں, اور 1982 کے بعد کے آپ ندویوں کو تلاش کیجیے تو پورے ملک میں آپ کو کہیں نہ کہیں مدرس ملیں گے, امام ملیں گے, خطیب ملیں گے. تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جو دور تھا میرا, اس وقت حالت یہ تھی کہ چند لڑکے ایسے تھے ندوے میں جن کی پوری داڑھی تھی اور شرعی شکل تھی, اور وہ تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے. ایک طبقہ تھا جو جماعت اسلامی سے جڑا تھا, نشید تھا اور ثقافتی کاموں میں پیش تھا, اور اکثریت 90-95% ندوے کے لڑکوں کی حالت یہ تھی کہ داڑھی خسخسی بالکل جو چپکی ہے کھال سے, یہ داڑھی اور چٹ کی طرح ٹوپی اور ٹخنوں سے نیچے پیجامہ اور آدھی ران تک کرتا, یہ ندوے کا یونیفارم تھا. میں نے یہاں پر یونیفارم بدلوایا, یونیفارم سلوایا گیا, اور وہ یونیفارم پھر لوگوں نے چلنے نہیں دیا کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوا. یہاں الحمدللہ ٹخنوں سے اوپر پیجامہ, گھٹنے سے نیچے کرتا, چوڑی ٹوپی, الحمدللہ میں نے رائج کی. جب سچائی کا اعتراف کریں گے لوگ, کبھی کریں گے, شاید ان کو انتظار ہے کہ میں مر جاؤں تب سچائی بولیں, تو اس وقت پھر ان کے سامنے حقائق آئیں گے. اور یہ سب حقائق میں نے مذکراتی میں لکھ دیے ہیں بڑوں کی موجودگی میں, کہ اگر ان کو کہیں پر انگلی رکھنی ہے تو رکھ دیں, لیکن وہ ایسا کر نہیں سکے, وہ کر نہیں سکے. میرے عزیز طالب علموں, اس وقت کی جو صورتحال بنا دی گئی ہے, اور جس مسئلے کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس مسئلے میں میرا صرف ایک معروضہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے ہیں وہ دستور ہے, پہلا مرجع ہے, ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اس کے بعد احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے. پورے قرآن پاک کا جائزہ سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک لے کر قرآن
خیر و شر کے، حق اور باطل کے، ایمان و کفر کے، شرک و توحید کے اور صحیح و غلط کے جو اصول پیش کرتا ہے، میں پورے قرآن پاک پر نظر ڈال کر آیتوں پر غور کر کے اس کا خلاصہ اللہ جل جلالہ کے اٹل اصول جو ہے غیر متبدل ان پر کتاب شائع کی کی ہوگی، اور اس کو آپ سب ضرور پڑھیے گا۔ بات وہاں سے میں نے شروع کی تاکہ اللہ کی جو طے کردہ اصول ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور اس کے بعد پھر میں نے اس بات کی کوشش کی کہ سنت سنیہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید امت میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے اہل سنت کے درمیان ایک ایسی حقیقت کو رکھا جو مبرہن ہے، مدلل ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، متواتر ہے، اور بڑے محدثین نے اس کو متواتر کہا، لیکن شاید جب میں اس کا تذکرہ کروں گا اور آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کبھی جمعے کے منبر سے اس کو نہیں کہا گیا، میلاد کے جلسوں میں نہیں کہا گیا، تقریروں میں نہیں کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جب حج فرمایا، جو حجۃ الوداع قرار دیا گیا اور حضوری کے اشارے کے بنیاد پر قرار دیا گیا کہ آپ کا عمل آخر حج ہے، اس میں آپ نے بڑے بیانات فرمائے، اعلانات فرمائے، نصیحتیں فرمائی۔ اس حج سے 14 ذی الحجہ کو واپس ہوئے اور 18 ذی الحجہ کو غدیر خم نامی مقام پر آپ نے حکم فرمایا تمام صحابہ کو کہ رک جائیں، جن کی تعداد 40-50 ہزار سے کم نہیں تھی، سب کو وہاں پر روکا کہ یہاں میرا خطاب ہوگا، اور فرمایا ظہر کی نماز سب میدان میں پڑھیں۔ سارے لوگ میدان میں جمع ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا، لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت یاد دلاتا ہوں۔ قرآن ہے جس میں نور ہے، قرآن ہے جس میں ہدایت، قرآن کو مرجع بہت تفصیل کے ساتھ بتایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي اهل بيتي۔ اے لوگوں، دو بھاری امانتیں اور ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس تمہید کے ساتھ فرمایا تھا انہم قد دنا اجلی، میری عمر اب اختتام کو پہنچ رہی، میری وفات کا وقت قریب ہے۔ لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، سن لو، دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر مضبوطی سے انہیں تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اہل بیت کے اس وقت سردار حضرت علی بن ابی طالب تھے، وہ قریب بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے ان کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پہلے 4 مرتبہ امت کو مخاطب کیا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ پھر حضرت علی کو کھڑا کر کے ہاتھ پکڑا اور فرمایا لوگوں سے الست اولاد کل مؤمن، کئی مرتبہ فرمایا، اور صحابہ کی طرف سے جواب آیا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ اللہ جو علی کا ولی ہو تو اس کا ولی بن جا، جو علی سے دشمنی کرے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ حدیث متواتر ہے، قطعی ہے، قطعی یقین۔ ابن حجر نے بتایا، سیوطی نے بتایا، ذہبی نے بتایا، اور عجلونی نے بتایا، البانی نے بتایا، یہ سب اعترافات ہیں، اور اس حدیث کو چھپایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ غدیر خم کی حدیث شیعوں نے گڑھی ہے۔ کیسے مجرم، کیسے بے غیرت، کیسے منکر حدیث ہے، کیسے گستاخ رسول ہے۔ اور فرمایا تھا رسول پاک علیہ السلام نے من سب علی فقد سبنی، من آذا علی فقد آذانی، من آذا علی فقد آذانی۔ فرمایا تھا علی سید فی الدنیا سید فی الآخرہ۔ فرمایا تھا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے علی میرے پاس حاضر ہوں گے، اور پھر بہت سے لوگ آ رہے ہوں گے اور وہ حوض کوثر پر حاضر ہو کر پانی پینا چاہیں گے، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہیں، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحابہ اس حدیث کا تذکرہ فرمایا گیا ہے
ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس وقت حضرت عمر نے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، حضور کا صحابی تھا اور حضور کے ساتھ مسجد میں ہوتا تھا، جہاد میں بھی جاتا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام میں لگانے میں وہ شریک تھا، وہی اس کی قیادت کر رہا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اجازت دیجیے میں اس کی گردن اٹھا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان الناس سيقولون ان محمدا يقتل اصحاب، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں گا اس کی تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو مروا رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہے بخاری کی، یہ سب صحیح حدیثیں ہیں، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی لوگ تو جانتے ہیں کہ صحابی ہیں اور تم جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا ملزم ہے، گلیہ ہے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر مسجد میں مشورہ کیا جس میں 1000 افراد موجود تھے، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو لے کر احد پہاڑ کی طرف چلے، تو ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ یہی عبداللہ ابن ابی تھا جس نے کہا ہم نہیں جائیں گے، لوگوں کی بات مانی گئی ہماری نہیں مانی گئی، چلو ہمارے لوگوں چلو۔ تو 300 افراد عبداللہ ابن ابی کے ساتھ بغاوت کر کے مدینے چلے۔ یہ سب ابھی مسجد میں مشورے میں شریک تھے، یہ سب ساتھ نکل رہے، سارے سیرت نگار کہتے ہیں کہ صحابہ تھے، سارے سیرت نگار 1000 صحابہ نکلے، تو 300 کون لوگ واپس ہوئے؟ یہ ہم لوگ تھے، ہمارے دور کے لوگ تھے، ارے یہ صحابہ تھے کیا واپس؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے ایسے کوئی صحابہ ہیں کہ مرنے کے بعد جو مجھے نہیں دیکھیں گے میں انہیں نہیں دیکھوں گا۔ تو حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ملی تو تڑپ گئے اور ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے حضور سے یہ سنا؟ کہا کہ جی میں نے سنا۔ حضرت عمر نے گھبراہٹ میں کہا کیا میرا نام تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں آپ کا نہیں ہے، لیکن آئندہ میں نہیں بتاؤں گی کہ کس کا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان حضور پاک کے رازدار تھے، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ میں سے جو بھی غیر مخلص و منافق تھے ان کی لسٹ ان کو بتا رہے تھے۔ صحیح روایات میں ہے کہ حضرت عمر پوچھتے تھے حضرت حذیفہ میرا نام تو نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا نام نہیں، لیکن اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اب میں کسی کو نہیں بتاؤں، تاکہ جو معاملہ ہے جس طرح سے حضور نے اس کو راز رکھا وہ راز ہے۔ اس لیے ہم متعین طور پر نہیں بتا سکتے کون مخلص تھا کون غیر مسلم مخلص، لیکن سیرت کی تمام کتابوں سے، قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ دونوں طرح کے لوگ تھے۔ اب جو لوگ یہ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ سلمان صحابہ کو مطلوب کرتا ہے، اے اللہ ان پر لعنت برسا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر اور نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری زبان سے صرف وہ نکلتا ہے جو حدیث صحیح میں آیا ہے، میں حدیث صحیح کا حوالہ دیتا ہوں، اس حدیث صحیح کے خلاف فلاں و فلاں کے قول کی جو بات کرتا ہے خدا کی قسم وہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے کہ حضور کی حدیث کے مقابلے میں صحابہ کا قول بھی فقہاء کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اور اگر کسی امام کی کوئی رائے ہو اور حدیث صحیح کے خلاف ہو تو امام کی ہدایت ہے، ابو حنیفہ کی ہدایت ہے، مالک کی ہدایت ہے، شافعی کی ہدایت ہے، احمد کی ہدایت ہے، رحمهم اللہ جمیعا۔ ان سب اماموں کی ہدایت ہے کہ اگر حضور کی حدیث تمہارے سامنے آئے اور وہ صحیح حدیث ہو اور میرا قول اس کے خلاف ہو، یعنی مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کوئی اور رائے دے دی، تو میرے قول کو دیوار پر پٹک کے مارنا، یہ ان کا وعدہ ہے، ان کا عہد ہے۔ تو جو ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، فلاں نے کہا فلاں امام نے کہا، تو یاد رکھو یا جمہور نے کہا، 10-15 آدمی جمہور بن جاتے ہیں، یاد رکھو کہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے خلاف قول کسی امام کا ہو یا اس کو 10-15 آدمیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو حضور پاک علیہ السلام کی جوتیوں کے نیچے اسے مسح دو اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ آج کیا ہو گیا؟ ہائی کورٹ جاتے ہیں مقدمے اپنے لے کر کہ وہاں سے
وہاں سے کافر عدالت سے فیصلہ ملے، سپریم کورٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے انصاف کا فیصلہ ملے گا، اور میں شریعت کا، اللہ کا، رسول کا حوالہ دیتا ہوں کہ مجھے حضور کی حدیثیں سنانے دو، تو مجھے سنانے نہیں دیتے، زبان تراش لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بگڑ گیا، منحرف ہے، یہ شیعہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور غلط بات پر مصر ہوں تو اللہ میری گرفت کرے، اور اگر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ندوے کے بارے میں یا دین کے بارے میں، اور یا ان لوگوں کے بارے میں جو علی کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے، اے اللہ انہیں سزا دے، عذاب دے، پکڑنے اللہ اوپر عبرتناک سزا دے کہ ان کو پتہ چلے کہ جھوٹ بولنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ صحابہ سے محبت کرنے والا ہے کوئی؟ میں نے 650 صفحے کی کتاب، انسائکلوپیڈیا کی کتاب، صحابہ کے فضائل پر شائع کی، کبھی ذکر سنا آپ نے؟ میں نے جو خط حضرت مولانا کو دیا جس میں لکھا کہ 20 سال سے میں مظلوم ہوں، میں نے مصوّر شائع کی، مصفح شائع کی، انتخاب تفاسیر شائع کی، آخری وحی شائع کی، امام بخاری کے مشاہد کے حالات شائع کی، حیات البخاری، مقدمۃ سنن الترمذی، حدیث کی خدمات، نور الاضاء پر کام، شرح الوقایہ کو شائع کیا ہے، اور جناب قدوری کو شائع کیا۔ یہ میرے جرائم ہیں، یہ میں نے جرائم کیے۔ کبھی آپ نے پڑھا جو کتابیں یہیں سے شائع ہوئی، تدویری سے شائع کی، میں نے ان پر محنت کی اور ان کو شائع کی، آپ کے سامنے لگا دی ہیں، یہ دیکھ لیں۔ ان کا تذکرہ بھول کر کبھی تعبیر آیات میں نہیں آیا۔ میرے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں کی کتاب کا اجرا ہوتا ہے اور ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اور میں نے جو کتابیں ندوے کی طرف سے شائع کی ان کی کبھی خبر آپ نے تعبیر آیات میں نہیں پڑھی ہوگی، آیات میں نہیں پڑھی ہوگی، الفاظ کا ذکر نہیں آیا۔ اب یہ سوتیلا سلوک آج 25-30 سال سے صرف میرے ساتھ کیوں ہو رہا؟ یہ میرے جرائم ہے کہ میں نے تفسیر پر کام کیا، ندوے کو رخ موڑا، حدیث پر کام کیا اور طلبہ کو رخ موڑا، فقہ پر کام کیا اور طلبہ کو متوجہ کیا۔ سیرت میں میری 2 کتابیں ہیں، خطبات سیرت بھی ہے، خطبات بنگلور بھی ہے، اور شمائل پر بھی کتاب، الحمدللہ سیرت پر بھی کام کیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ فکر اسلامی پر جتنا کام میں نے کیا ہے، یہاں سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک، ساؤتھ افریقہ سے امریکہ تک، اور امریکہ سے روس تک، اور روس سے جاپان تک، میری تقریر انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ امریکہ والوں نے سنی، جاپان والوں نے سنی، دنیا نے سنی، نہیں سنی تو ندوے کے کچھ اندھے بہروں نے نہیں سنی، اور پوری دنیا میں للکار رہا۔ پھر وہ وقت آیا 2011 کا جب عوام کا انقلاب شروع ہوا مجرم، ظالم اور بدترین حکمرانوں کے خلاف، تو میں نے ان کے ہاتھ میں صدا لگائی کہ تختے پلٹ دو ان مجرموں کے، خبیثوں کے، اور اس میں پیش آل سعود، آل نہیان اور مصر کا سیسی، یہ تو بعد میں، اس سے پہلے حسنی مبارک۔ عوامی انقلاب کے نتیجے میں قذافی کو ختم کیا گیا، بن علی بھاگا اور سعودیہ میں پناہ لی، اور حسنی مبارک کو جیل میں پہنچا دیا گیا، عبداللہ علی صالح کا خاتمہ کیا گیا، اور اگر شام کے مجرم خبیث بشار سے مقابلہ ہوا جس کی مدد کے لیے روس آ گیا، اور سعودی عرب میں 65 ملکوں کا امریکہ کی صدارت و قیادت میں الائنس بنایا گیا، جس نے شام پر اتنی بمباری کی کہ آباد علاقے ویران ہو گئے، محلوں کے محلے بمباری کے نشانے بنے، تو چھتیں اور دیواریں ننھے منھے بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، بیماروں پر گرا دی گئی، قبرستان بنا دیا گیا۔ اس وقت جب میں نے کہا یہاں کے علماء سے، بڑے صغیر کے علماء سے، کہ یہ ظلم سب سعودی عرب کی طرف سے ہو رہا، 65 ملکوں کے الائنس کے ذریعے بمباری ہو رہی، کسی شیعہ کے خلاف نہیں، سنیوں کو مارا جا رہا، مجاہدین کو مارا جا رہا، تو علماء نے زبان سیدھی، حق بولنا ان کے لیے مشکل، ان کو سعودیہ کے چھچڑے چاہیے، ان کو وہاں کے چند ٹکے چاہیے، حرام مال، حرامی لوگ، ان کے پیسے پہ جو پلے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ یاد رکھو وہ مجرم ہے، اس وقت اس تاریخ کے دور کے سب سے بڑے مجرم آل سعود ہے، آل نہیان ہے۔ جب میں چیخا تڑپا کہ میں نے اپنے بچوں کی لاشیں دیکھی، اپنی ماں کی لاشیں دیکھی، اپنے بوڑھوں کی لاشیں دیکھی، مجھ کو سکھایا جا رہا ہے کہ حکمت سیکھو، حکمت انبیاء کی حکمت ہے، حکمت جھوٹے مولویوں کی حکمت نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ حضور نے فرمایا تھا یہ حاکموں کے بارے میں، من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، ولن
عالم اسلام کے ان حقائق کے بارے میں نے کہتا چلا گیا، مجھ پر اعتراضات کیے گئے، میرے خلاف سعودی سفارت خانے نے یہاں گماشتے چھوڑے، ایجنٹ چھوڑے، مجھے نکالنے کا مطالبہ اتنی شدت سے ہوا کہ فیصلہ ہونے ہی والا تھا کہ مجھے تھما دیا جائے کہ بھئی تو یہاں سے نکل، ہمیں سعودیہ کا پیسہ چاہیے، تیری آواز نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا جو کرنا ہے آپ کر لیجئے، میں یہ آواز بلند کرتا رہوں گا، کرتے کرتے مروں گا۔ تو پورے عالم اسلام کے خلاف میں نے جنگ چھڑی، میں نے اپنی کشتیاں جلا دی، مجھے سعودیہ سے کچھ نہیں چاہیے، امارات سے کچھ نہیں چاہیے، کویت سے کچھ نہیں چاہیے، کسی ملک سے کچھ نہیں چاہیے، اور مجھے نہ قریب سے چاہیے نہ بعید سے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے اپنا بنا لیا ہے۔ اب کسی کو برا لگتا ہے تو میں کیا، اللہ نے میرے دل کو مال کی محبت سے اپنے فضل سے خالی کر دیا، عہدے اور منصب کی محبت سے خالی کر دیا۔ جو یہ کہہ رہا ہے خاندان کی لڑائی، جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی میرے ماموں ہیں، محبوب ماموں ہیں، میرے استاد ہیں، میرے شیخ ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں ان کی بے انتہا قدر کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ قدر کرتے کرتے، احترام کرتے کرتے میں دنیا سے رخصت ہوں۔ یہ کہا گیا جھوٹوں نے، مکاروں نے، شاطروں نے، عیاروں نے، سیاست بازوں نے کہ سلمان ان کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، ان کو دھمکی دیتا ہے۔ اے خدا تجھ سے کہتا ہوں جنہوں نے جھوٹ بولا ان کی زبان کھینچ لے۔ جو میرا بزرگ ہے، بزرگ جس کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ مولانا کو کمرے میں بند کر کے باہر پولیس بٹھا دی گئی اور ایسی صورتحال بنائی گئی کہ یہ پروپیگنڈا چل سکے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں، یہ صرف جھوٹ ہے اور فراڈ ہے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ٹکراؤ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ضرور ہے جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام جو 80 سال کے ہو گئے تھے، وہ کمزور تھے، تو بنی اسرائیل کے ذمہ داروں کا ایک وقت ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ کسی مضبوط شخص کو آپ نمائندہ بنا دیجئے، اپنا اس کو صدر بنا دیجئے، اس کو کمانڈر بنا دیجئے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر شہر القدس کو، فلسطین کو فتح کریں۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور حضرت طالوت کا انتخاب فرمایا، اور انتخاب کی وجہ یہ بتائی کہ ان کی دو خصوصیتیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی اسی طور پر کہ بسطہ فی العلم اور بسطہ فی الجسم، جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی طاقتور ہیں، وسیع علم رکھتے ہیں اور مضبوط طاقت رکھتے ہیں، اس لیے وہ مستحق ہیں۔ تو حضرت طالوت کو ملک بنایا گیا، انہی کی قیادت میں پھر فلسطین فتح ہوا، جس کا سورہ بقرہ میں تذکرہ موجود ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ۔ یہاں بھی ہمارے مولانا ہمارے بزرگ ہیں، ان کے بعد حضرت مولانا سید الرحمن صاحب بڑے بزرگ ہیں، اب ندوی برادری میں ظاہر ہے کہ وہ نمبر 2 پر ہیں، اور وہ اتنے پابند ہیں کہ جب کوئی نہیں پہنچتا ہے تو وہ دفتر میں پہنچ جاتے ہیں، آخر وقت تک رہتے ہیں، پورا کام کرتے ہیں، مسجد میں حاضر ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، نماز میں بیٹھتے ہیں، یعنی جتنا آدمی اس عمر میں کمزوری کے ساتھ کام کر سکتا ہے کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگ، اپنے بڑے، اپنے محبوب اور رابع صاحب سے درخواست کی کہ اگر آپ اپنی یعنی ناظم کی جو ذمہ داری ایکٹیو ناظم کی قائم مقام وہ آپ ان کو سونپ دیں، اور اسی طرح کچھ اور ذمہ داری، اور آپ سرپرست رہیں، بزرگ رہیں، بڑے رہیں، ہماری آنکھوں میں رہیں، ہمارے سر پہ رہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے یہ قرآن کا اصول ہے، سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست پر غور فرمائیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کے چچا عباس موجود تھے اور ابو سفیان موجود تھے جو پہلے سے بھی قائد تھے۔ آپ نے ان بزرگوں کو قیادت نہیں دی، مکہ مکرمہ کے غیر معروف نوجوان عطار ابن اسید کو 18 سال کے نوجوان تھے، آپ نے مکے کا گورنر بنایا۔ سے معلوم ہوا کہ یہ ہے اسلامی سیاست۔ اور مدینہ منورہ میں جب سب سے بڑی سپر پاور روم سے لڑنے کا موقع آیا اور آپ کی وفات سے پہلے کا، تو آپ نے اپنے چہیتے پوتے کی طرح سمجھیے متمنا زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید بن حارثہ کو جو 18-19 سال کے تھے قائد بنایا، سپر پاور سے لڑنے کے
بکر اور عمر اور ابو عبیدہ یہ بھی اس نوجوان کی قیادت میں ساتھ جائیں گے. جو سی چاہیے سیرت کی کتاب اٹھا لیجیے معتبر ترین، اس میں یہ واقعہ درج ہے، سب لکھ رہے ہیں. یہ ہے نوجوان قیادت. تو اب ظاہر ہے کہ میں تو حضرت سے یہ کہتا ہوں کہ کام زیادہ ہو، اچھا ہو، نشاط کے ساتھ ہو. میں نہیں چاہتا اس سے آپ کہتے ہیں کہ تم چپراسی بنو، جھاڑو دو، میں تیار ہوں. میں تیار ہوں، میں جھاڑو دینے کے لیے تیار ہوں، میں فرش بچھانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے کو کسی لائق نہیں سمجھتا، کسی قابل نہیں سمجھتا. میں غلام، میں خادم ہوں اس ادارے کا. جو چاہیے مجھے آپ حکم دے دیجیے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ قافلہ اچھا چلے، چستی کے ساتھ چلے، اور جس میں اہلیت نہیں ہے، علمی اہلیت نہیں ہے، اس کو ذمہ داری دینا خیانت ہے، جائز نہیں. فرمایا تھا رسول پاک علیہ السلام نے کہ جو شخص کسی کو اس سے افضل کے موجود ہونے کے باوجود ذمہ داری سونپے گا فقد خان اللہ وخان رسولہ وخان المؤمنین. جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کے ساتھ خیانت کرے گا، نبی کے ساتھ خیانت کرے گا، ایمان والوں کے ساتھ خیانت کرے گا. اتنی سخت وعید فرمائی گئی. میں اگر ہمارے بزرگ چاہتے ہیں کہ سلسلہ جو خاندانی چلا رہا ہے وہی قائم رہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اہلیت اگر ہے ان حضرات میں کہ جو عالم اسلام سے بھی کچھ نہ کچھ مخاطب ہو سکتے ہیں قلم و زبان کے ذریعے، مولوی جعفر حسنی کو ناظم بنا دے تو خوش ہوں. بلکہ اگر مولوی خلیل حسنی کو ناظم بنا دے، میں خادم کی حیثیت سے اس کے ساتھ بھی کام کروں. مجھے نہیں چاہیے کچھ، لیکن چاہتا ہوں کہ نشاط ایک جوان کو جیسے حضرت اسامہ کو قیادت دی گئی تھی، عطار بن اسید کو دی گئی تھی، حضرت مولانا خلیل کو بنا دیں تو یہ بندہ تعاون کرے. میں چاہتا ہوں کہ امت میں کام وہ جوان اٹھیں اور قیادت جوانوں کے ہاتھ میں دی جائے. بزرگوں کی سرپرستی ان کو معذور نہیں کیا جائے، ان کی بے ادبی ہرگز نہیں. حاشا وکلا، حاشا وکلا. لیکن جو لوگ شہر میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ مسلمان قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ ملعون ہیں. خدا کا ان پر عذاب آئے گا تو تمہاری آنکھیں دیکھ لیں، تم دیکھ لو گے، تم دیکھ لو گے انشاءاللہ. جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو شہر میں فضا خراب کر رہے ہیں، جو نظروں کے ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں، دیکھ لو گے اپنی موت سے پہلے، ان کی موت سے پہلے کہ ان پر عذاب آئے گا. مجھے مخالف بنا کر پیش کیا. اور اب چونکہ وہ موضوع ہو یا حدیثوں میں جو فرمایا گیا ان عمارا ستقتله الفئة الباقية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتب میں ہے کہ عمار کو باقی گروہ قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ گروہ ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. یہ نبی کا فرمان ہے بھائی، یہ میرا تیرا فرمان نہیں ہے. اور نبی کے فرمان پر اگر کوئی روک لگاتا ہے، اس کے معنی پھیرتا ہے، تو خدا کی قسم وہ گستاخ نبی، خدا کی قسم وہ منکر حدیث ہے، اسے معلوم ہو یا نہ معلوم. یہ حضور نے فرمایا. اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ تابعی تھے، باغی تھے، خاطی تھے. یہاں تک کہ لکھنؤ میں امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے اپنے خلوص کی وجہ سے، سچائی و دیانتداری کی وجہ سے، کہ معاویہ خاطی تھے، تابعی تھے، اور وہ علی کے پاس جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں تھے. یہ الفاظ ہیں مولانا عبدالشکور صاحب جنہوں نے عمر بھر شیعوں کی تردید کی. تو تم حضور کو جھٹلا رہے ہو. آج حضور کی بات میں مسجد میں سنانا چاہتا ہوں، کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب ایک فریق کی بات سن رہا ہوں جو جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، قصد کر رہا ہے، تہمتیں لگا رہا ہے، عبداللہ ابن ابی کا کردار ادا کر رہا ہے، مدینہ منورہ کے منافقوں کا اس نے آج ذمہ لے لیا اور وہ ان کے کام میں لگا ہوا ہے. اور اسی طرح کے لوگ جو اداروں کو توڑتے رہے، دیوبند کو توڑا، مذاہب کو توڑا، جمعیت کو توڑا، تبلیغ کو توڑا، اب آخری نشانہ ندوہ ہے، اس کو توڑ دینا چاہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جب تک میرے جان میں جان ہے توڑنے نہیں دوں گا، ندوے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا جب تک میرے جان میں جان ہے. ورنہ جب وقت آ جائے گا کربلا میں شہید ہونے کا تو شہید ہو جائے. اے لوگوں یاد رکھو کہ اگر جنگ صفین پھر چھڑ جائے جنگ صفین، تو تم علی کے لشکر کے ساتھ ہو گئے یا باغیوں کے ساتھ؟ علی کو ندوے کے منبر پر جس انسان نے گالی دی
اس انسان کی ایک گالی منظور ہو گئی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، اس کے خلاف کارروائی نہیں۔ اور سن لیجئے، اگر کربلا کا موقع پھر آ جائے اور حسین ہو اور حضور کے پھول ہو، حضور کے نور نظر ہو، حضور کے پیارے ہوں، حضور کے لوگ ہوں، خاندان کے جو سب وہاں جمع ہیں، اور ادھر وہ بنی امیہ کے بدماش لوٹے مجرم و کافر جو اس خاندان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اے لوگوں کربلا میں اگر حسین ہو تو ان کے ساتھ ہو گئے یا یتیم کے ساتھ؟ آج پھر لگتا ہے کہ میدان صفین گرم کر دیا، لگتا ہے کہ کربلا پھر گرم۔ ظاہر کہ وہی جو اپنے کو مسلمان کہتے رہے اور اہل سنت بتاتے رہے، وہ ناصبی، وہ مجرم، وہ خبیث، انہوں نے حضور کے خاندان کو قتل شہید کر دیا، تیروں کی بوچھار، نیزے اور تلواریں ان کے جسم میں داخل کر دی، گردنیں کاٹ کاٹ کے پھر وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق کے کوفہ لے گئے، کوفہ سے اس نے ان سب کے سر، خاندان نبوت کے سر یزید کے پاس بھیجے۔ یہی وہ یزید ہے جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، حضور کی قبر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، سب قبر اطہر میں، روضہ اطہر میں، اور اس مجرم نے کئی دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہونے دی، اور 10,000 مدینہ کے باشندوں کو قتل کیا، اور 1,000 صحابیات اور تابعیات کے گھروں میں گھس کر اس کے لشکر کے لوگوں نے زنا کیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس پر پوری لعنت برسی اور اللہ نے اس کو عذاب دیا اور مر گیا، لیکن بنی امیہ کے لوڈے اپنا کام کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، یاد رکھنا کہ 59 میں ان کا انتقال ہوا، وہ بھی کس طرح ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا تحفظوا باللہ من امارت الصبیان، تو وہ کہتے تھے اعوذ باللہ من امارت الصبیان، اور کہتے تھے اعوذ باللہ من امارت الصدیق۔ یہ کس وقت کہتے تھے؟ اس وقت کہتے تھے جب دمشق میں جو شخص موجود تھا وہ وہی تھا جو علی کا باغی تھا، اس وقت کہتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی سچی پکی روایت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ السلام سے علم کے 2 خزانے دیے، ایک خزانہ میں نے تمہارے درمیان پھیلا